السلام علیکم ناظرین. پاکستان اور انڈیا کے درمیان 15 تاریخ کو جو ورلڈ کپ کا میچ ہونا تھا اور پاکستان نے اس کا بائیکاٹ کیا تھا، وہ اب ہونے جا رہا ہے. اب جشن مناؤ، خوشیاں مناؤ. جو کرکٹ کے فینس ہیں وہ خوشیاں منائیں. پوری دنیا کے فینس، صرف انڈیا اور پاکستان کے فینس نہیں ہیں، پوری دنیا کے فینس خوشیاں منائیں. براڈ کاسٹر خوشیاں منائیں. وہ بھی پریشان تھے کہ ان کا کروڑوں کا اربوں کا نقصان ہو رہا تھا. سری لنکنز حکومت خوشیاں منائے، بورڈ خوشیاں منائے، چونکہ وہ بھی پریشان تھے نا، ہوٹل خالی ہو رہے تھے. اور جنہوں نے ٹکٹ لیے تھے وہ بھی خوشیاں منائے کہ وہ ٹکٹ کینسل نہ کریں، اور جنہوں نے اب لینے تھے ٹکٹ وہ بھی لے لیں. اب چونکہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو میچ ہے یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ وہ ہونا ہے. اور اس پہ میں پی سی بی چیئرمین اور مینجمنٹ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اچھا اور پرویکٹ سٹانس لیا. بنگلہ دیش کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی تھی اس کے اوپر سٹانس لیا. بنگلہ دیش کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ کرنے کے لیے سٹانس لیا. اور اس کے بعد آئی سی سی کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آئی سی سی نے پاکستان کے سنجیدہ سٹیپس کو سمجھا ہے، سنا ہے اور ایڈمٹ کیا ہے کہ یہ واقعی بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی. بنگلہ دیش آئی سی سی کا ایک اہم رکن ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اب جو ہے تو بنگلہ دیش کو وہ اکوموڈیٹ کریں گے، اس زیادتی کا ازالہ کریں گے. 2028 سے 31 کے درمیان آئی سی سی ایک ایونٹ بھی دے گا بنگلہ دیش کو. 31 کو ورلڈ کپ کے ہوسٹ تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس سے پہلے 2028 سے لے کے 31 کے درمیان ان کو ایک اور آئی سی سی ایونٹ دیا جائے گا جو ان کا نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کرنے کے لیے. ان کو ریونیو جو ہے تو ان کا جو شیئر بنتا ہے وہ ان کو دے دیا جائے گا، ان کو جرمانہ کوئی نہیں ہوگا. تو اس کا سارا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ پاکستان کرکٹ بورڈ کو، جس نے صحیح سٹیپ اٹھایا ہے. باقی جو ایک بورڈ جو پوری دنیا کی کرکٹ کو ڈکٹیٹ کرتا ہے، یعنی ڈکٹیشن وہ آئی سی سی کو کرتا ہے، تو اس کے اثرات باقی پوری دنیا میں ہوتے ہیں. اب وہ ڈکٹیٹ اس کو بریک لگا دیجیے، لیکن اس کو بریک لگانے والا کون ہے؟ پاکستان ہے. باقی 14 ملک جو تھے، جب بنگلہ دیش پیٹتا رہا کہ ہمیں وہاں سیکورٹی کنسرن ہے، ہمیں انڈیا میں نہیں سری لنکا میں نہ کھلایا جائے، تو اس وقت اس کی کسی نے بات نہیں سنی. اور وہ 14 ممالک وہ اس ڈکٹیشن بورڈ کے دباؤ میں تھے، جو ڈکٹیٹ کر رہا تھا اس کے دباؤ میں تھے، چونکہ اس کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے. اور انہوں نے ناانصافی کے ساتھ ووٹ دیا، ایک ووٹ جو پاکستان کا تھا. اور پاکستان کے ووٹ نے یہ ثابت کیا ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی. اور اب آئی سی سی ایڈمٹ کر رہا ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اور اب وہ 14 بورڈ، وہ جو 14 بورڈ تھے، کرکٹ بورڈ تھے، جنہوں نے ووٹ دیا، اس کے منہ پر بھی ایک زوردار تماچا ہے کہ انہوں نے سچائی کا ساتھ نہیں دیا، انہوں نے کرکٹ کی خوبصورتی کا ساتھ نہیں دیا، کرکٹ کی روح کی بہتری کے لیے ساتھ نہیں دیا، بلکہ انہوں نے پیسے کو دیکھ کے ڈکٹیشن لینے والے بورڈ کا ساتھ دے دیا، دینے والے بورڈ کا ساتھ دیا. ایک ملک نے کرکٹ کی خوبصورتی کے لیے، کرکٹ کی روح کو بچانے کے لیے نہ سٹانس لیا. اپنا بھی نقصان ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ انہوں نے کرکٹ کو بچانا تھا، انہوں نے اپنا نقصان نہیں دیکھا، انہوں نے کرکٹ کو بچانا تھا، کرکٹ کی خوبصورتی کو بچانا تھا، کرکٹ کی روح کو بچانا تھا. چونکہ سیاست دھکیل دی گئی تھی اور گند بڑھ رہا تھا. ایک ملک پہلے ہی نہ اس کا شکار ہے، پاکستان، اور دوسرا بنگلہ دیش ہونے جا رہا تھا. اور پھر ایسوسی ایشن کی ٹیمیں ہونی تھی، پھر دیگر ممالک بھی ہونے تھے. تو اس کو بریک لگانے کے لیے، اس کو سٹاپ کے لیے پاکستان نے یہ سٹانس لیا. اور یہ پاکستان کا بڑا شاندار سٹانس تھا، جس کو آئی سی سی نے جلدی ایڈمٹ کر دیا کہ واقعی پاکستان نے اچھا کیا. اور آئی سی سی نے بڑا عقل مندی کا مظاہرہ کیا. عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے کرکٹ کو نقصان نہیں ہونے دیا. یہ بڑا بروقت آئی سی سی کا سٹیپ تھا. اگر وہ کرکٹ بورڈ کے ساتھ، پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ ایگریشن دکھا دیتے تو پھر کرکٹ کو کافی نقصان ہونا تھا.
اور اس سے جو ہے تو پاکستان کی نہیں ہے، پاکستان کی خالی کرکٹ نہیں نقصان ہونی تھی، اس کے اثرات پوری دنیا میں پھیلنے تھے، اور کرکٹ کی جو اصل خوبصورتی تھی اس کو نقصان پہنچنا تھا، اور اس کو پاکستان نے بریک لگا کے بنگلہ دیش کو بھی عزت دی ہے، اور یہ آئی سی اب بتایا ہے کہ یہ ایک اہم رکن ہے آپ کا. آئی سی سی نے ایڈمٹ کیا کہ واقعی بنگلہ دیش ہمارا ایک اہم رکن ہے، اور اب بنگلہ دیش کو پاکستان کا شکر گزار ہونا چاہیے. گو کہ پاکستان کے ساتھ ابھی تک انہوں نے کوئی ساتھ تو پہلے نہیں دیا تھا، لیکن امید ہے کہ آئندہ انصاف کے اوپر بنگلہ دیش بھی کام کرے گا. پاکستان کے ساتھ تو کوئی ایشو نہیں تھا اس وقت، انہوں نے بنگلہ دیش کی کرکٹ کو، بنگلہ دیش کو انصاف دلانے کے لیے یہ اسٹیپ اٹھائے تھے، اور وہ بنگلہ دیش کو آئی سی سی ایڈمٹ کرتے ہوئے ازالہ کر رہی ہے اس کا. اور ساتھ ساتھ پاکستان نے اب کھیلنے کا بھی اعلان کر دیا. یہ ایک خوشائن بات ہے، چونکہ انہوں نے ایکچوئل کرکٹ کی جو روح تھی اس کو داغدار ہونے سے بچانے کے لیے یہ اسٹیپ اٹھائے تھے، اور وہ اسٹیپ جو ہے تو آئی سی سی ایڈمٹ بھی کر چکا ہے. اور اب پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو میچ ہونا ہے، یہ پوری دنیا کے جو فینس کی توجہ تھی اس کی سائڈ پہ وہ بھی ہوگی، کرکٹ کی خوبصورتی بھی ہوگی، ورلڈ کپ کی خوبصورتی بھی ہوگی، اور ریونیو جو جنریٹ ہونا ہے وہ بھی ہوگا، اور جو نہ براڈ کاسٹر کا نقصان ہونا تھا وہ بھی پورا ہو جائے گا، اور جو سری لنکا کے ہوٹلز خالی ہو رہے تھے وہ اب فل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جنہوں نے ابھی ٹکٹ نہیں لیا یہ بھی ٹکٹ اب لینا شروع کر دیں گے، اور جنہوں نے ٹکٹ لیا ہوا تھا اب خوش ہو جائیں، مطمئن ہو، جشن منائیں. تو اس وقت پاکستان کے کرکٹ بورڈ نے، بنگلہ دیش کے کرکٹ بورڈ نے، بنگلہ دیش کو جب ساری چیزیں ہوئی ہیں تو بنگلہ دیش اب ریکویسٹ کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ کہ آپ کھیلیں، اب آئی سی سی ایونٹ میں آپ انڈیا کے ساتھ کھیلیں، T20 ورلڈ کپ میں آپ انڈیا کے ساتھ کھیلیں. چونکہ بنگلہ دیش کو نہ انہوں نے پوری جو رسپیکٹ جو اس کی بنتی تھی وہ دی ہے، انہوں نے آئی سی سی نے بھی دی ہے اس کو، وہ پوری رسپیکٹ اس کو دی ہے. تو امید ہے کہ آئندہ سیاست، آئی سی سی کو ایک سٹیپ اور اٹھانا پڑے گا کہ نہ سیاست، کوئی بورڈ بھی سیاست نہیں، سیاست اپنی ایک کھیلتے رہے، سیاست تو لڑنا جڑنا جو بھی ہے وہ اپنا کریں. کرکٹ کی خوبصورتی کے لیے نہ اب مزید کوئی رول سخت کرنے ہوں گے تاکہ کوئی پولیٹیکل یہاں پہ نہ سسٹم نہ آئے کرکٹ کے اوپر، اور کرکٹ کی خوبصورتی جو ہے تو وہ برقرار رہے. تو امید ہے اس کے اوپر بھی سنجیدہ آئی سی سی دیکھے گی، اور یہ ایک خوشائن بات ہے تمام پاکستان کے فینس، انڈین فینس اور پوری دنیا کے فینس کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جب بھی ہوا ناک آؤٹ سسٹم ہوا، 15 تاریخ کا میچ ہے، جب بھی میچ آمنا سامنا ہوا یہ دونوں ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی اور دونوں آپس میں ٹکرائیں گی انشاءاللہ. اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت. خوش رہیے، آباد رہیے، اور اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے. اس کا مقصد ہے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہے وہ بر وقت آپ تک پہنچے. اللہ